ناظرین کرام، آج جب میں اس جگہ پہ پہنچا، یہ پاکستان میں ایک جگہ ہے جسے کلر کہار بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد پہاڑ اور درمیان میں سے سڑک جاتی ہے۔ جب میں آج یہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ ادھر وادیاں اور دوسری طرف پہاڑ، تو ذہن میں خیال آیا کہ میں پہاڑوں کے بارے میں بھی کچھ بات چیت کروں۔ تو کیا یہ پہاڑ جو ہیں یہ اللہ خالق کائنات نے بنائے ہیں، تو کیا ان کا بھی کوئی فائدہ ہے، یا یہ صرف دیکھنے کے لیے یا صرف منظر کو حسین بنانے کے لیے؟ نہیں، بلکہ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ اے انسان، کیا دیکھتا نہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھا نہیں دیا؟ والجبال اوتادا، اور جب زمین کو بچھایا گیا تو یہ زمین پانی پہ قائم کی گئی، تو یہ زمین حرکت کرنے لگی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب پانی پہ اس نے حرکت کی تو والجبال اوتادا، اللہ خالق کائنات نے ان پہاڑوں کو زمین پہ میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ یہ پہاڑوں کی مانند اوپر گاڑنے کے بعد زمین کو تھما دیا گیا، زمین کو روک دیا گیا۔ ایک طرف تو یہ حسین منظر بناتے ہیں، خوبصورتی نظر آتی ہے، کہیں سے بلند پہاڑ ہیں تو کہیں سے گہری وادیاں، اور دوسری طرف ان کو زمین کو روکنے کے لیے میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے۔ اور ایک سعادت ان پہاڑوں کو یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ خالق کائنات نے اپنا گھر بیت اللہ شریف بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو وہ جگہ بھی پہاڑوں کے درمیان ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پہاڑوں پہ تشریف لے جاتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن تک 15 راتیں پہاڑ کی غار میں گزار دیتے تھے، اور اس کے بعد وحی آنا نازل ہوئی۔ اور غار ثور کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے موقع پہ گھر سے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ اتنا بلند پہاڑ ہے جس پہ چڑھنے کے لیے کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے کبھی حضرت ابو بکر صدیق آگے ہوتے ہیں حضور کے، اور کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں اور کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح چلتے چلتے غار ثور تک جا پہنچے، اور رستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بھی پہاڑ کی چڑھائی چڑھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر غار ثور کے دہانے پہ پہنچے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، اور آپ نے داخل ہو کر پہلے غار ثور کو صاف کیا، اور اس کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس میں جو سوراخ تھے ان کو اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کے بند کرتے گئے، اور ان سوراخوں کو بند کرنے کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں سر رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے اور سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ اس طرح ان پہاڑوں کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، خاص طور پہ غار ثور، غار حراء اور جبل نور اور جبل رحمت، یعنی مکہ المکرمہ میں پہاڑ جو ہیں، ان پہاڑوں میں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ کر رہے۔ اور اسی طرح یہ پہاڑ زمین پہ علیحدہ جگہوں پہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں بھی پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ نیچے کی طرف سڑک جا رہی ہے، اوپر کی طرف چڑھائی شروع ہو جاتی ہے، کبھی نیچے جانا ہے اور کبھی اوپر جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خوبصورت حسین منظر، پہاڑی علاقہ، پہاڑی منظر، یہ بہت حسین اور بہت خوبصورت وادیاں ہیں جن میں سے گزرتے ہوئے ایک بہت اچھا اور خوبصورت منظر بنتا ہے۔ یہ دیکھیے، اب یہ نیچے کی طرف گاڑی جا رہی ہے، اور